اگاڑ دیا گیا ہے، ہر شے پوری پوری تولی جا رہی ہے، اور اتنی خوشحالی آتی ہے، اتنی خوشحالی آتی ہے، لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ کا کیا کریں؟ فرمایا غریبوں کو دے۔ کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں، تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ شادیاں کروا دیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کا مہر ادا کر کے شادیاں کروا دیں۔ تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا۔ تو کہا لوگوں کو قرضہ دے دیں، کہا کسی کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو قرضہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراعت کے کام کو بڑھائیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے۔ یہ خلیفہ ششم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد فرخ فال ہے، عہد ہمایوں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا آخری وقت آتا ہے تو حشام بن عبد الملک نے دیکھا کہ لوگ کثرت کے ساتھ آپ کا حال پوچھنے آ رہے ہیں، اور آپ نے جو قمیص پہنی ہے وہ میلی ہے۔ تو اپنی بہن فاطمہ سے حشام بولتا ہے کہ یہ قمیص تبدیل کر دی جائے۔ بہن خاموش رہتی ہے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ تو پھر بہن نے کہا کہ بھائی تم بار بار کہے جا رہے ہو، کوئی دوسری قمیض ہو تو پہناؤ۔ یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کے خلیفہ کی کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ آج تو ایک شہر کا ناظم، ایک شہر کا ڈی سی، ایک شہر کا حکمران، ایک گاؤں کا چودھری مان نہیں ہے، لیکن یہ 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت کے خلیفہ کی کہانی ہے کہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور دوسری قمیض دستیاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اوزائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو میں جنازے میں شامل ہوا۔ جنازے سے فارغ ہو کے میں جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک پادری ہے، تو اس سے جب بات ہوئی تو وہ رو پڑا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ پادری ہو کے رو رہے ہیں، جو انتقال کرنے والے ہیں وہ تو امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے امیر تھے۔ اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین انتقال کر گئے ہیں، میرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک نور تھا آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا، وہ بجھ گیا ہے۔ رجا بن حیوہ کہتے ہیں، یہ وزیر اعظم تھے، کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے یہ شرف نصیب ہوا کہ میں ان کی لحد میں اترا، اور جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی تاکہ ان کا رخ قبلے کی طرف کر دوں تو کہا ان کا رخ پہلے ہی قبلے کی طرف ہوا۔ کہتے ہیں واللہ آج تک میں نے اتنا روشن چہرہ کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں جیسا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ۔ عدل پھیلا، نور پھیلا، روشنی پھیلی۔ اللہ ان کی رحمت پہ، ان کی مرکز نور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت بہت طویل نہیں ہے، جیسا میں نے بتایا آپ کو، صرف 2 سال 5 ماہ اور چند دن آپ نے سلطنت کی، اور اتنے دانا، اتنے بینا، اتنے سمجھدار، اور اتنے اس قدر زندگی، شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کر دیا۔ اولاد جو ہے وہ ان کے لیے بھی کچھ نہیں، بیوی بھی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا ادھار لے لیں، میں مزدوری کر کے جو ہے وہ اس کو اتار لوں گی۔ اللہ اکبر۔ 7 بادشاہوں کی بہن ہو کے، 7 بادشاہوں کی شہزادی ہو کے وہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر کے اندر جو ہے وہ یہ پکار کر رہی ہے۔ یہ ان کا دور خلافت تھا، ان کا انداز زندگی تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نامور خلیفہ ہے، اور ان کو ان کے عدل، ان کے انصاف، ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت طرز کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ان کا چونکہ تعلق بھی تھا، ان کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، اور یہ اثر بھی تھا، نسب کے اثرات بھی تھے، اور پھر آپ نے تربیت بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے خاندان کے اندر پائی، اور آج ان کا مزاج بنو امیہ سے مختلف نظر آتا ہے، اور عدل و انصاف کو بھر دیا، اور زمانہ انہیں عمر ثانی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیر سمعان کے مقام پر آپ کی مبارک قبر، جو ادلب شہر جو موجودہ ہے، اس شہر میں آپ کی قبر مرجع خلائق لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز رہی، لیکن یہ 5-10 دن سے آپ کی خبریں سن رہے ہیں کہ وہاں شرپسندوں نے آپ کی اور آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ کی قبر کو اکھاڑ کر کے سخت بے حرمتی کی ہے، اور ایک غلام کی قبر بھی ساتھ تھی اور اس قبر کو بھی اکھاڑا ہے۔ یہ ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اکھاڑا گیا اور بے حرمتی کی گئی، اور ادھر ان کی مبارک قبور کو اکھاڑا گیا، اور اس سے قبل مخالف گروہ نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر اہل بیت کی قبروں کو جو ہے وہ اکھاڑا اور بے حرمتی کی۔ یہ بدترین لوگ ہیں، ان کو مسلمان کیسے کہا جائے؟ اگرچہ وہ اپنا تعلق اسلام کے کسی فرقے سے جوڑے بھی، لیکن ان کو کس طرح مسلمان کہا جائے؟ جب غزوہ احد ہوا تو مکے کے لوگ ابوا کے قریب سے گزرے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر یہاں ابوا میں ہے، اس قبر سے لاش کو نکالتے ہیں، حضور کی ماں کی مبارک قبر کو کھیڑ کے ان کے جسد اطہر کو نکالتے ہیں، اور پھر جب ہمارے قیدی ہو جائیں گے، اگر ہم جنگ ہار جاتے ہیں اور ہمارے قیدی ان کے پاس جائیں گے، بطور فدیہ ان کو ان کی ماں کی لاش دیں گے اور اپنے قیدی چھڑائیں گے۔ اور کچھ بدخصلت لوگوں نے یہ مشورہ دیا، اور کچھ نے کہا کہ بہت اچھا مشورہ ہے، سراہا۔ لیکن کچھ سنجیدہ اور متین لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، اگر یہ رواج تم نے ڈال دیا تو پھر کسی کی قبر محفوظ نہیں رہے گی۔ تو وہ کافر ہو کر کے بھی اس فعل شنیع سے رک گئے، باز آ گئے، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر محفوظ رہی۔ لیکن یہ کون بدبخت لوگ ہیں کہ ایک ٹولہ صحابہ کی قبروں کو اکھیڑ دیتا ہے، اور ایک ٹولہ اٹھتا ہے، دوسرے شر انگیز اٹھتے ہیں تو وہ اہل بیت کی قبروں کو اکھیڑ دیتے ہیں۔ بغض، حسد، کینہ اور نفرتیں سینوں کے اندر جو بھری ہوئی ہیں۔ یار زندگی کے اندر کسی کے ساتھ مخالفت ہو وہ تو ہو، قبروں کے ساتھ یہ سلوک؟ ہمارے دین نے تو مرنے کے بعد کسی شخص کے لیے کف لسان کا حکم دیا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اگر وہ برا بھی تھا تو اپنی زبان کو روک لو، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا ہے، اب تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کی برائیوں کو بیان کرو، اگرچہ طے شدہ وہ برا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو اچھے انداز سے یاد کرو۔ فرمایا گیا کہ مرنے والوں کے محاسن کو، ان کی خوبیوں کو یاد کرو، ان کی خامیوں کا ذکر نہ کرو۔ اور تم اتنے شرانگیز ہو گئے ہو، اتنے ظالم، اتنے سفاک اور اتنے درندے ہو گئے ہو کہ تم قبریں اکھیڑنے لگے ہو، صحابہ کی قبریں اکھیڑتے ہو، یہ اہل بیت کی قبریں اکھیڑتے ہو، اور پھر کہو کہ دنیا کے اوپر مسلمان رسوا کیوں ہیں، مسلمان ذلیل کیوں ہیں۔ یہ تمہارے رویے ہیں۔ یہ کوئی کافر کرتا، کلمہ گو نہ ہوتا تو اس سے توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی چلو سوچا جا سکتا تھا ایک کافر نے کیا، اور تم تو کلمہ حضور کا پڑھتے ہو اور یہ سلوک کرتے ہو قبروں کے ساتھ۔ کیا ہمارے دین کی یہ تعلیمات ہے؟ ہمارے دین کا یہ مزاج ہے؟ تو معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص برائے نام کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شرانگیز لوگ ہیں، یہ درندہ صفت لوگ ہیں، یہ بدطینت، بدخصلت، اخبث الخبائث، رذیل، بخسیس الناس اور خناس قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے نہ صحابہ کی قبروں کو چھوڑا نہ اہل بیت کی قبروں کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ یا تم ان کو جہاں بھی نکال کے پھینک دو گے، ان کی قبریں تو روضۃ من ریاض الجنہ ہیں، ان کی روحیں تو جنت کے بالا خانوں میں ہیں، وہ تو کرم کے جو ہے وہ انوار کے جھرمٹ میں ہیں۔ تمہارے اس عمل سے، تمہاری خود سے باطن کا تو اظہار ہوگا، تم اپنے لیے جہنم تو خریدو گے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت امیر حمزہ کی ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ لیے گئے، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے، اور باقاعدہ اعضاء کا ہار پرو کے ہندا نے گلے میں ڈال کر کے ڈانس کیا، رقص کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے بدلہ لیا ہے، لیکن اس سے امیر حمزہ کے درجوں میں کیا فرق پڑتا ہے۔
امیر حمزہ آج بھی عزتوں کے معراج پہ ہیں اور امیر حمزہ کل بھی عزتوں کی معراج پہ ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ بد خصلت لوگ چاہے کسی بھی طبقے سے یا فرقے سے اپنے آپ کو منسوب کریں، میں کہتا ہوں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط، کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں بنتا ہے۔ اہل بیت کی قبروں کو اکھیڑیں یا وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یا خلفائے راشدین کی قبروں کی بے حرمتی اور توہین کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے امت کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو سیدھی راہوں کا مسافر رکھے، اپنی امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظتوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی اللہ ہم سب کا مقسوم کرے۔ بڑی تیزی کے ساتھ جو تازہ خبریں ہیں کہ کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے، تو ہم سب کو ذرا اور زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، اور سب سے بہتر جو ذریعہ ہے احتیاط کا وہ وضو ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی تلقین کی ہے۔ وضو علل وضو کریں، وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کریں، پھر وضو کریں۔ تو دن میں صرف اگر آپ ہاتھ اور منہ دھوتے ہیں تو یہ ہاتھ اور منہ دھونا ہی ہوگا، لیکن اگر بار بار وضو کریں گے تو وضو کا ثواب ہوگا۔ کورونا کیا، ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہیں وہ بھی جھڑ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ یعنی کورونا کہتے ہیں کہ یہ نظر آتا ہے کس سے؟ یہ دوربین سے، خوردبین سے نظر آتا ہے۔ تو یہ یوں آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اتنا باریک ہے کہ خوردبین سے نظر آتا ہے، اور جو گناہ ہیں وہ تو خوردبین سے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو جو خوردبین سے بھی دکھائی نہیں دیتے جب وہ بھی نکل جاتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں نکلے گا جو خوردبین سے دیکھا تو جا سکتا ہے۔ اس لیے بار بار وضو کریں، وضو پر وضو کریں، باوضو رہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، تو یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور جو ہے وہ بغیر ضرورت کے آپ رش میں نہ جائیں، نہ نکلے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ جو ہے وہ اس انداز سے نہ کریں، اور اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں، دکان پہ بیٹھے ہیں تو دکان کو صاف ستھرا رکھیں، کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کریں، کھانے کے بعد کھانے کا وضو کریں۔ کھانے کا وضو کیا ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، کھانے کے بعد وضو کریں، ہاتھ دھو لیں اور کلی کر لیں۔ وضو علل وضو کریں، اللہ کے حضور رجوع کریں۔ بیماریوں، یہ وہ بیماریاں اور یہ وہ وبائیں ہیں کہ جس سے لڑنے کا ہمارا بس نہیں ہے، ہم بے بس ہو گئے، تو اس کے حضور عرض کریں کہ مالک اپنے کرم سے ان وباؤں کو دور ہٹا دے، اور اپنی کرم نوازیاں اور اپنے ہم سب کا مقصود کر۔ اللہ مجھے آپ کو